اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ہماری 10 سورہ مبارکہ مکمل ہو گئی تھی، اور جیسا کہ پچھلے لیکچر کے اندر کہا تھا کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ان کی ریویژن کریں گے، دہرائی کریں گے۔ تو اس لیکچر کے اندر ہم جو 10 سورہ مبارکہ پڑھی ہیں ان کی ریویژن کریں گے، اور نیکسٹ لیکچر جو آخری لیکچر ہے اس کے اندر جو ہم نے تھوڑے سے مختصر قوانین پڑھے تھے ان کی دہرائی کریں گے ہم۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جو پچھلی مرتبہ 2 سورہ مبارکہ کی مشق کی تھی، تو ان سے پہلے وہ 2 سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی جو ہیں پھر اسی کے ساتھ ملا کر دہرائی کرتے ہیں۔ چلیں شروع کریں۔ سورہ فیل۔ بسم اللہ، آپ پڑھیں پڑھیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ آواز کے ساتھ آواز ملا کر، ٹھیک ہے۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ ٹھیک ہو گیا، آپ پڑھیں۔ آپ پڑھیں۔ بأصحاب الفيل فجعلهم كعصف مأكول۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گئی نیکسٹ سورہ مبارکہ قریش۔ سورہ قریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. اس آیت کے اندر کوئی بتا سکتا ہے حروف مدہ کون سے؟ جی ٹھیک ہو گیا، الذی، یا، اور واو، ٹھیک ہو گیا. وآمنہم من خوف. ٹھیک ہے، آپ پڑھیں پڑھیں. وآمنہم من خوف. جی من خوف پہ اظہار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد خا حروف ہلکی میں سے ہے، تو ادھر اظہار ہلکی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ پڑھیں. وآمنہم من خوف. بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. آپ پڑھیں. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. بس یہ ریویژن ہو رہی ہے تو اسی طرح پیپر میں اسی سے بھی کوئی سورہ مبارکہ آپ سورہ مبارکہ پڑھیں. پھر بیچ میں سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے بھائی اس میں حروف مدہ کون سے ہیں, اس میں حروف قلقلہ کون سے ہیں, کہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے, کون سے حروف مستعلیہ ہیں, اس طرح پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. غنہ پورا کریں, نون مشدد میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پڑھیں. جی 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 سواد فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. جی ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ سورہ کافرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اپنے پڑھیں. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ سورۃ النصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا. اپنے اپنے یہ لفظ اللہ کا جو لام ہے یہ پر ہو رہا ہے باریک ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں دیکھیں لفظ اللہ کے لام سے پہلے کون سی حرکت ہے؟ زیر ہے نا. زیر زیر ہو تو باریک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پیش اور زبر ہو تو پھر پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فی دین اللہ افواجا. انہ کان توابا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ سورۃ لہب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. میم مشدد ہے غنہ کریں. حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
في جيدها حبل من مسد اپنے لہب وتب جی نارا ذات لہب حمالة الحطب اپنے سیس اپنے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا نیکسٹ سورۃ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اپنے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ سورۃ الفلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد پڑھیں اللہ الرحمن الرحیم اعوذ برب الفلق من
آپ پڑھیں. ٹھیک ہو گیا. سورۃ ناس نیکسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آپ پڑھیں سر. ٹھیک ہے الحمدللہ. ہم نے آج 10 سورہ مبارکہ جو پڑھی تھی ان کی ریویژن بھی کر لی ہے. تو اسی طرح نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ جو تھوڑے سے مختصر ضروری قواعد ہم نے پڑھے تھے ان کو بھی ریویژن کریں گے. اور آپ کے پاس کم از کم 2 سے 3 ہفتے ہیں تو خوب ان کی تیاری کریں اور مشق کریں پھر انشاءاللہ پیپر کے لیے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و توفیق سے خیر العلوم کورس کے
ایک اور سیشن میں ہم سب حاضر ہیں اور دین سیکھنے کے اس سفر میں ہم سب شریک ہیں، اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ اس پورے سفر میں ہمارے ساتھ رہے تو یقیناً دین کی بڑی ہی برکات ہیں کہ جب ہم اس دین کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب اخلاص نیت کے ساتھ اس دین کو اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً ہماری جو زندگیاں ہیں اس میں برکتیں بھی آتی ہیں اور ہمیں حقیقی فرحت و سکون بھی ملتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ ہماری پوری ٹیم کی ایک کوشش تھی کہ کسی ایسے ایک سیشن کے ذریعے کہ جب ہر طرف لوگ مصروف ہیں، مادیت کا دور ہے اور بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہر طرف، تو ہم اسی بھاگتے ہوئی دنیا کو ہی تھوڑا سا کوئی دین کا حصہ سمجھا دے، شاید وہ اس پہ عمل کر لے اور ہماری بھی آخرت بن جائے اور ان کی بھی آخرت بن جائے۔ تو اسی طریق کو ہم لے کر کے جو ہمارے مشائخ نے ہمیں جو ویژن دیا تھا، اور وہ ویژن یہی ہے کہ لوگوں تک جو ہے وہ دین کا پیغام آپ نے پہنچانا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس سیشن کے اندر جو ہم نے پہلے اس کو ڈیوائیڈ کیا تھا فرض علوم میں، سب سے پہلے اس میں عقائد کا علم ہے، پھر اس کے بعد عبادات کا علم ہے، پھر معاملات کا علم ہے، اور پھر اس کے بعد ہے گناہوں کی معرفت۔ تو آج ہماری فقہ سے متعلق جتنے بھی لیکچرز ہیں ہم ان کو کنکلیوڈ کریں گے، اور یہ فقہ کے حوالے سے ہمارا آخری لیکچر ہوگا۔ اس کے اندر آج جو ہم اس کو بات کریں گے، اور یاد رکھیں ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے مکمل جو ہے اس کا احاطہ کر لیا ہے، اور یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب بڑے بڑے فقہاء نے سینکڑوں کتابیں لکھی، اتنے بڑے بڑے فتاوی لکھے، تو ان کا بھی یہ دعویٰ نہیں تھا، تو ہمارے یہ چند سیشنز کیسے دین کے مکمل علم کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ ٹرائی کیا ہے کہ کم از کم اس دور کے جو مسائل ہیں جو عام طور پر ہمیں پیش آتے ہیں، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہیں یا عبادات کے حوالے سے یا ہماری گھریلو زندگی کے حوالے سے، تو ہم ان کو ایڈریس کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ سیکھ سکیں اور اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا یہ سیشن ہوگا، اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ویک ہے اس میں ہم گناہوں کی معرفت کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمیں گناہوں کا پتہ ہی نہ ہو، ایک شخص کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عمل گناہ ہے، تو پھر وہ گناہ کو جب گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کب کرے گا؟ نہ تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور اگر وہ اس میں پڑ جاتا ہے پھر اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا کفارہ ہے یا نہیں ہے، اگر کفارہ ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس لیے گناہوں کی معرفت کو بھی ہمارے فقہائے کرام نے فرض علوم میں شامل کیا ہے۔ بہرحال اس کو ہم نیکسٹ ویک سے شروع کریں گے۔ تو آج کے اس ہمارے سیشن کے اندر ہم وراثت کے حوالے سے چند بنیادی چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ وراثت اسلام کا ایک ایسا قانون ہے کہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی مذہب ہیں یا اب بھی موجود ہیں پوری دنیا کے اندر، بلکہ یہاں پر تو ہر خطے کے اندر بہت سارے جو ہے وہ مذاہب ہیں، جیسے ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے اندر دیکھ لیں، اس میں ہندو ہیں، اس میں سکھ ہیں، اس میں بدھزم ہے، اور اس دوران جو اسلام نے جو قانون وراثت لے کر آیا ہے تو پوری دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ میں جسٹ اس کے ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آج ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بہکانے کے لیے جو یورپین میڈیا سب سے آگے بڑھ رہا ہے اور جو ہماری بہنوں کو اس بات پر ورگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام نے تمہیں قید کر دیا ہے یا اسلام نے تمہارے حقوق کو سلب کر دیا ہے، تو ان کی نظر ہم ان کو انہی کا چہرہ دکھاتے ہیں اور ان کے سامنے آئینہ رکھتے ہیں کہ ان کو پہلی دفعہ جو ہے وہ ان کی اسٹیٹس میں جب عورت کو وراثت کا حق دیا گیا تو وہ 1850 میں دیا گیا۔ 1850 سے پہلے کسی بھی یورپین کنٹری کے اندر جو ہے عورت کو وارث ہونے کا حق نہیں تھا، بلکہ آج بھی بہت سارے مذاہب دنیا کے اندر ہیں کہ جن کا یہ رول ہے کہ وراثت جو ہے وہ صرف مرد کو ہی ملے گی، عورت کو کہیں بھی وراثت نہیں ملے گی۔ اور جو یورپین ہیں انہوں نے بھی 1850 میں اس چیز کو ایکسپٹ کیا، جبکہ اسلام نے جب اس قانون وراثت کی بنیاد رکھی تو جہاں مرد کا حصہ مقرر کیا ساتھ ہی عورت کا حصہ مقرر کیا، اور کسی بھی مجال کے اندر کسی بھی صنف کو جو ہے کسی بھی طرح کی کمی کوتاہی یا کسی بھی قسم کے جو ہے وہ اس کا شکار نہیں ہونے دیا،
بلکہ ہر مجال کے اندر جو ہے عدل و انصاف کے سارے تقاضوں کو پورا کیا گیا۔ آج میں اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، جو خاص طور پر ہماری بہنوں کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ شیطان اپنا ہر حربہ استعمال کرتا ہے، وہ مختلف انداز سے جو ہے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں سے ایک بہت بڑا اعتراض جو آج کل اسلام پر اٹھایا جا رہا ہے، جو ملحد، مستشرق، کفار، اور آج کل تو خیر سوشل میڈیا کے ذریعے ہر شخص جس نے 2-4 جماعتیں پڑھ لی ہیں تو وہ اسلام پہ بات کرنے کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ تو ان کے لیے جو ہے ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ سب سے پہلا جو ٹارگٹ کرتے ہیں ہماری بہنوں کو بہکانے کے لیے، وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، مرد کے لیے ایک حصہ ہے، عورت کے لیے نصف حصے، تو کیا عورت نصف ہے؟ کیا عورت کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ اس کو پورا حصہ ملے؟ مطلب اس طرح کے وہ باتیں بنا کر اور بہنوں کو جو ہے وہ بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اسلام کا جتنا بھی نظام ہے وہ عدل پہ مبنی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مساوات پہ مبنی ہے، میں نے کہا عدل پہ مبنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مساوات کو رائج کیا جائے تو مساوات کے اندر بذات خود ظلم ہے۔ مساوات کبھی بھی کسی معاشرے کے اندر عدل کو قائم نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا جو ہے وہ چلے اسی کی طرف آ جاتے ہیں ڈائریکٹ، اس مثال کو سکپ کرتے ہوئے، کہ اب دیکھیں ایک طرف ایک بیٹی ہے اور ساتھ ہی ایک بیٹا ہے۔ اب شرعی رول کے مطابق جو ہے جتنا حصہ اس مرد کو ملے گا اس کا نصف جو ہے وہ عورت کو ملے گا، یا جتنا عورت کو ملے گا اس کا ڈبل جو ہے وہ مرد کو ملے گا۔ لیکن اب آپ نے دونوں کی ذمہ داریوں پہ غور کرنا ہے۔ ذمہ داریاں کیا ہے کہ جو عورت ہے اس کی ذمہ داری کیا ہوگی شادی کے بعد؟ مثال کے طور پر اگر ترکے میں جو میت ہے اس نے 1.5 لاکھ چھوڑا ہے مثال کے طور پر، اب اس کی ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، اب کیسے تقسیم ہوگا؟ 50,000 ہم کہیں گے کہ اس کی بیٹی کے لیے اور 1 لاکھ جو ہے وہ اس کے بیٹے کے لیے۔ اچھا، اب جو بیٹی ہے اس کو 50,000 مل گیا، لیکن اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ وہ بعد میں کسی اپنے شوہر کے گھر جائے گی، وہاں اس کے بچے ہوں گے، وہاں اس کا خاندان ہوگا، لیکن اس کے اوپر نہ تو اپنا خرچہ ہے نہ ہی کسی اور کا خرچہ۔ وہ اس کا اپنا نان و نفقہ بھی اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کی رہائش، اس کے گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کے شوہر کی۔ گویا کہ اس کا 50,000 سیف ہے، بالکل اس کو بالکل جو ہے وہ گویا کہ اس کی مکمل بچت ہے۔ جبکہ جو اس کا بھائی ہے جس کو 1 لاکھ ملا ہے، اب اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کو مل تو 1 لاکھ گیا ہے، لیکن اس کو کہا جائے گا کہ یہ تمہاری جو ہے وہ سب سے پہلے تو وہ بہن کی شادی بھی وہی کروائے گا، اس کے بعد وہ اپنی شادی بھی اس میں سے کرے گا، پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک اور عورت آ جائے گی، اس کا خرچہ بھی اسی کے کندھوں پر ہے، پھر اس کے بچے ہوں گے، اس کا خرچہ بھی اس کے کندھوں پر ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کس کے پاس زیادہ پیسے بچے؟ ظاہر ہے کہ وہ عورت جس کو 50,000 ملے اس نے کچھ بھی نہیں کرنا، جبکہ یہ مرد اگر اس کو اس سے 2 گنا ملا ہے تو اس کی ذمہ داریاں 2 گنا سے کہیں زیادہ ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام نے جو یہ قانون بنایا ہے تو اسی عدل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بنایا ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر جس کی جتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں اس کو اتنے زیادہ حقوق دیے گئے۔ یہ چند بنیادی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب ہم باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان لوگوں کے لیے کہ آج ہمارے خاص طور پر برے صغیر پاک و ہند کے اندر جو لوگ بہنوں کو حصہ دینا یا بیٹیوں کو حصہ دینا یا اپنے سر پر بوجھ سمجھتے ہیں، تو میں نے سب سے پہلے سلائیڈ بھی انہی کے حوالے سے رکھی ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا وبال جو ہے وہ اپنے سر پہ رکھتے ہیں، کہ جو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، جو بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین بھی بطور ظلم لے گا، ٹھیک ہے، یعنی حق نہیں ہے لیکن ایک بالشت بھر زمین بھی لے گا، تو قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈال دی جائے گی۔ اس کے توق کہتے ہیں ایک ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ اب مجھے خود بتائیں کیا کسی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 7 زمینوں کا بوجھ اٹھا کر جو ہے وہ چلتا رہے؟ وہ تو زمین پہ ہی لگ کے رہ جائے گا، اور تانبے کی زمین ہوگی۔ تو اسی لیے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کسی کا جو ہے وہ ناجائز حق تو نہیں کھا رہے، ہم اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و زیادتی تو نہیں کر رہے، ہم اپنی بیٹیوں کا حق تو نہیں کھا رہے، ورنہ کل جو ہے
یہی ہمارے گلے کا توق بن جائے گا۔ پھر فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا، یعنی جس کو وراثت دینی تھی اس کی وراثت میں سے اس نے حصہ لے لیا، اس کو نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کو کاٹے گا۔ اس نے دنیا کے اندر کسی کی اس زمین کو لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جنت کی جو وراثت ہے اس کو کاٹ لے گا اور اس کو جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ سودا بھی ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں جنت چاہیے، یہ دنیا کے جو ہے وہ 2-4 مرلے چاہیے۔ تو اگر تو آپ کو واقعی جنت ہی چاہیے تو آپ کو اس دنیا کے اندر کسی کا حق کھانے سے باز آنا ہوگا۔ اسی لیے ان چیزوں پر بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور لوگ جو ہے وہ مختلف ہیلوں سے، مختلف بہانوں سے کبھی ان کو پتہ کیا کرتے ہیں، مطلب یہ اکثر سچویشن ہمارے سامنے آتی ہیں کہ خالی پیپر پہ سائن کروا لیتے ہیں اپنی بہنوں سے اور پھر اوپر وہ کر دیتے ہیں، یا مختلف انداز سے ان کو ایموشنلی بلیک میل کر کے دیکھیں جی تمہیں دیں گے تو وہ کسی اور کی طرف چلا جائے گا، تمہارے بھائی کو یہ بھی ضرورت ہے، تمہارے بھائی نے یہ بھی کرنا ہے، ایموشنلی بلیک میل کر کے جو ہے وہ ان کا حق لے لیا جاتا ہے۔ اور پھر بدلے میں وہ کیا لے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، بدلے میں وہ اپنے لیے جو ہے وہ اپنی گردن کا توق بنا رہے ہیں اور اپنی جنت کو بیچ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس معاملے کے اندر بھی بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اچھا، جب کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے مال کے متعلق جو شرعی احکام ہے، سب سے پہلا حکم یہ کہ اسی کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ جب کوئی شخص مرے گا تو اس نے جو ترکہ چھوڑا ہے، جو مال چھوڑا ہے، سب سے پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ اس کے مال میں سے اس کی کیا کی جائے گی؟ تجہیز و تکفین، یعنی اس کا جو کفن کا یا اس کی قبر کا یا جو بھی بندوبست ہے اس کے جنازے کا وہ اسی میں سے کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اگر اس میں سے مال بچ جاتا ہے تو پھر میت کے مال سے اس میت کے قرضے چکائے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر اس معاملے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ قرض جو ہے اس کی ادائیگی فی الفور کی جانی چاہیے۔ حتیٰ کہ ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو وہ شہید کہ جس کی ابدی زندگی کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 دفعہ دی ہے اور جو دین کا اتنا بڑا سپاہی ہے، ایک روایت میں اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب تک شہید کا قرض ادا نہیں ہوگا تب تک شہید بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو آپ سوچیں وہ تو شہید ہے، ہم جیسوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں غور کرنا ہوگا، اس دنیا میں جانے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ کا جو بھی قرض ہو جلد از جلد اس کو نپٹائیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کا قرض رہ جائے تو ورثاء کو چاہیے کہ وہ فی الفور اپنے اس موروث کی جو قرض ہے اس کو فوراً جو ہے وہ ادا کرے۔ تیسرے نمبر پر میت کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ میت نے جو وصیت کی ہے اس کو ادا کیا جائے گا، لیکن وہ 1/3 حصے میں سے کیا جائے گا، 1/3 میں سے جو ہے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میرے مال میں سے اتنا مال جو ہے وہ فلاں کو دے دو، تو اگر وہ کل مال کا 3 حصہ یا اس سے کم ہے تو پھر اس کو نافذ کیا جائے گا اور اس کو دیا جائے گا۔ چوتھا، جو بقیہ مال ہے اس میں پھر وراثت جاری ہوگی۔ اب پھر جو باقی مال رہ جائے گا تو پھر جو شرعی احکام ہیں انہی احکام کے مطابق جو ہے وہ وراثت جاری ہوگی۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے وصیت کے حوالے سے بات کی، تو وصیت کیا ہے اور یہ کہاں تک جو ہے وہ اس کو ہم نافذ کر سکتے ہیں؟ میت نے اگر کوئی جائز وصیت کی ہو، کسی جائز کام کی وصیت کی ہو کہ شریعت کے اندر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، تو پھر اس کے ترکے میں سے تجہیز و تکفین اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا اس کے 3 حصے میں میت کی جائز وصیت کے مطابق عمل کرنا ورثاء پر لازم ہے۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے میت کے مال میں سے؟ تجہیز و تکفین۔ دوسرے نمبر پر قرض ادا کرنا ہے۔ اب جو مال بچ جائے گا تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کیا اس نے کوئی وصیت کی ہے، اگر وصیت کی ہے تو کیا وہ جائز وصیت ہے، اگر جائز وصیت ہے تو مال کے 3 حصے میں سے اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا اور پھر جو مال بچے گا اس میں وراثت جاری ہوگی۔ اس کے بعد ایک شرعی ضابطہ ہے کہ جو وصیت ہے وہ کسی وارث کے لیے نہیں ہو سکتی، یعنی اگر کسی میت نے اپنی زندگی میں اپنے کسی وارث کے لیے وصیت کر دی تو وہ کسی بھی صورت میں نافذ نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے
کہ وارث کے لیے جو حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. تو جب اللہ نے ایک حصے کو بیان کر دیا ہے اور تو اس حصے پر جو ہے وہ اس میت کا یا جو وہ موروث ہے اس کا بھی کوئی بات کوئی حکم نہیں چلے گا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حصہ مقرر کیا ہے اسی حصے کے مطابق ہی وراثت تقسیم کی جائے گی اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی. لیکن ایک بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر تو وہ سارے جتنے بھی ورثاء ہیں وہ سارے اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ فلاں کو ہم مل کر کچھ اس میں سے زیادہ دے دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو وصیت ہے وہ کسی بھی وارث کے لیے وصیت جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے کچھ بیٹے ہیں، مثال کے طور پر 3 بیٹے ہیں، تو وہ 3 میں سے ایک کا نام لے کر کہے کہ اس ایک بیٹے کو میرا اتنا مال دے دو، تو اس کی ایسی کوئی وصیت جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ بیٹوں کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہی تقسیم کیا جائے گا. اس کے بعد سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے کہ جب وراثت کو تقسیم کیا جائے گا تو سب سے پہلے اصحاب فرائض میں اس کو تقسیم کیا جائے گا. اصحاب فرائض کن کو کہتے ہیں کہ جب آپ وراثت تقسیم کرتے ہیں تو سب سے پہلی ٹرم آپ کو یہ ملتی ہے کہ اصحاب فرائض کو سب سے پہلے دیکھا جائے گا. اصحاب فرائض ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن کا حصہ قرآن و حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول نے خود متعین کر دیا ہے، ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں. جن کا حصہ اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن و حدیث میں خود متعین کر دیا ہے، فکس کر دیا ہے، ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں. اور یہ کل جو ہے وہ 12 ہیں، جن میں 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں. تو آپ اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب اللہ نے قرآن میں حصے متعین کیے تو مردوں کو کم اور عورتوں کو زیادہ متعین کیا. تو پھر بھی وہ اگر اسلام کے قانون وراثت پر اعتراض کرے تو پھر یہ ان کا اپنی ایک خام خیالی ہے، ورنہ قرآن نے تو دیکھیں جتنے رشتے بچیوں کے اور عورتوں کے گنوائے ہیں اتنے حصے قرآن نے جو ہے وہ مردوں کے نہیں گنوائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اصحاب فرائض کا ذکر کیا ہے قرآن کے اندر، ان میں سب سے پہلے باپ، اس کے بعد ہے جد صحیح. جد صحیح اس آپ کی مطلب نسل کے بڑے کو کہتے ہیں کہ جن کے درمیان میں کوئی عورت نہ آئے. مثال کے طور پر جیسے آپ کا دادا یعنی وہ آپ کے باپ کا باپ ہے تو اس کو جد صحیح کہتے ہیں. اب نانا کو جد غیر صحیح کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ درمیان میں آپ کہیں گے کہ ماں کا باپ، تو کیونکہ درمیان میں ایک عورت کا واسطہ آ گیا ہے تو اس کو علم الفرائض کے اندر جد غیر صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جد صحیح یعنی دادا یا پردادا یا اس کے اوپر جو بھی ہے تو ان کو جد صحیح کہا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ماں شریک بھائی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو شوہر ہے اس کا حصہ جو ہے وہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے. عورتوں میں بیوی کا بیان کیا گیا ہے کہ بیوی کا جو حصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. بیٹی کے حصے کو بیان کیا ہے. پوتی یا پوتی کے نیچے پھر پڑپوتی یا جو بھی ہو جو نسل چلتی جائے گی ان تمام کے حصوں کو بیان کیا ہے. اسی طرح حقیقی بہن کے حصے کو، باپ شریک بہن کو یعنی جن کا باپ ایک ہو، اور ماں شریک بہن کے حصے کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. اور اسی طرح ماں کے حصے کو اور جدہ صحیحہ کے حصے کو بیان کیا ہے، یعنی دادی کے حصے کو بیان کیا ہے. تو یہ اصحاب فرائض ہے. یہ اصحاب فرائض سے مراد یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حصہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کر دیا، اور یہ کسی اور کی ثواب دید پہ اس کو نہیں چھوڑا بلکہ خود ہی فرما دیا کہ فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اصحاب فرائض کہتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک ٹرم آتی ہے اسبات، کہ جب اصحاب فرائض کے اندر مال تقسیم کر چکے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے اسبات. اب جتنا مال بچے گا وہ اسبا کے اندر تقسیم ہوگا. اور اسبا کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں کہ جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں بیان نہیں کیا گیا، ان کو اسبا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جن رشتوں کو بیان کر دیا گیا تو ان کی پریورٹی ہوگی، سب سے پہلے ان کو وراثت دی جائے گی. اگر وہ سارے موجود ہیں تو پھر اسبات میں سے کسی بھی رشتے کو جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. لیکن اگر ذوی الفرائض میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے تو پھر جو اسبات ہیں، جو ان کے بعد والے رشتے آتے ہیں، ان کے اندر وراثت کو تقسیم کیا جائے گا. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے حصوں کو شریعت نے مقرر نہیں کیا لیکن
جو اصحاب فرائض سے جو بچتا ہے وہ انہی کو ملتا ہے، یعنی وہ اسباب کو ملتا ہے، اور اگر اصحاب فرائض نہ ہو تو سارا مال اور سارا ترکہ جو ہے وہ انہی میں ہی تقسیم کیا جائے گا۔ وراثت میں ترتیب یہ ہوگی، ویسے تو اس کے اندر بڑی ڈیٹیل تھی لیکن بہت زیادہ ٹرمز آ رہی تھی کہ جن کا سمجھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا مشکل علم ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ علم الفرائض کو جو ہے حضور نے نصف علم قرار دیا ہے، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی علم ہیں وہ ایک طرف، جو علم الفرائض یعنی جو وراثت کا علم ہے حضور نے اس کو نصف علم قرار دیا ہے۔ تو آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندہ جب اس کو شروع کرتا ہے تو یہ ذہن کو بالکل گھما کے رکھ دیتا ہے، اتنا مشکل جو ہے یہ علم ہے، اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ یہ نصف علم ہے۔ اس لیے اس کے اندر ایسی ایسی ٹرمز آ رہی تھیں کہ وہ ایک لیکچر میں سمجھانا یا سمجھنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل تھا، اس لیے میں نے ان تمام چیزوں کو سکپ کر دیا، اور کیونکہ بعض اوقات یہ وہ مسائل ہیں کہ جو آپ خود حل ہی نہیں کر سکتے، ایون کہ ہم بھی اتنے سال پڑھ پڑھ کے بھی جب تک ہمارا کوئی مطلب کوئی اس طرح کے سارے دوست مل کے نہیں بیٹھتے یا مختلف مفتیان کرام کا کوئی وفد نہیں بیٹھتا، ہم کسی مسئلے کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس قدر اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے جو اوورآل جو اس کی زیادہ استعمال ہونے والی ٹرمز ہیں ان کو ذکر کر دیا، اور جو بنیادی چیزیں ان کو جو ہے وہ بیچ میں سے سکپ کر دیا، لیکن ایسی چیزیں کہ جو عام طور پر عوام کو پتہ ہونی چاہیے بس ان کا جو ہے وہ صرف ذکر کیا گیا۔ تو جتنا بھی مال ہوگا میت کا وہ اصحاب فرائض میں تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اصحاب فرائض اگر بالکل نہ ہو، یعنی بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، باپ نہیں ہے، یا جو بھی باقی رشتے ہیں وہ بیان کیے گئے کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد جو اسباط ہیں یعنی جو ان کے بعد آنے والے رشتے دار ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اس مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ایک مسئلہ ہے جو بہت زیادہ جو ہے جس کو اٹھایا بھی جاتا ہے اور بہت زیادہ پوچھا بھی جاتا ہے، وہ مسئلہ ہے یتیم پوتے کی وراثت میں جو حصہ ہے اس حوالے سے۔ بعض اوقات کسی بھی قانون کے ایک پہلو کو دیکھ کر اس پر لوگ مختلف طرح کے اعتراضات جو ہے وہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کی گہرائی میں جائیں تو کبھی بھی جو ہے وہ ان کو اسلام کے کسی بھی قانون کے اندر ظلم یا زیادتی نظر نہیں آئے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک دادا ابھی زندہ ہے اور اس دادے کے مثال کے طور پر 3 بیٹے ہیں، اور ان سب کی جو ہے وہ آگے سے اولاد ہے، دادا بھی زندہ ہے لیکن اس کے 3 بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ اب یہ ہوگا کہ اب جو بعد میں جب بیٹا پہلے مر گیا اور بعد میں جب دادا مرے گا تو اب اس دادے کی وراثت میں سے جو اس کے یتیم پوتے ہیں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اب لوگ جو ہے جب اس ظاہر کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا قانون ہے، زیادہ تو ان کو ملنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ایک رول بنایا گیا ہے کہ اگر بیٹا ہوگا تو نیچے پوتوں کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی بھی پوتا پوتی وراثت میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ سارے محجوب ہو جائیں گے۔ یعنی محجوب سے مراد ہے کہ ان کا حق جو ہے وہ نیچے آ جائے گا اور پریورٹی کے طور پر بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مسئلہ تھا کہ جب دادا بھی زندہ ہے اور پھر بیٹا بیچ میں سے چلا گیا تو اب جو پوتے ہیں ان کو وراثت دینی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو شرعاً جو ہے وہ پوتے جو ہے محجوب ہوں گے، شریعت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے شریعت کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ جب 2 بیٹے موجود ہیں تو پھر کسی بھی پوتے کا کوئی حق نہیں ہے شرعی تقاضوں کے مطابق۔ لیکن یاد رکھیں یہ ایک اصول ہے، لیکن جب اسلام کے آپ مزاج کو سمجھتے ہیں نا تو اسلام نے سب سے زیادہ کس چیز کا حکم دیا؟ صلہ رحمی کا، قریبی رشتہ داروں کو زیادہ سے زیادہ دینے کا۔ اور اس معاملے پہ پھر اسلام بڑھ بڑھ کر ہمیں تاکید کر رہا ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ دو۔ حق یہ ہے کہ اگرچہ وہ شرعی تقاضوں کے مطابق ایک رول کے مطابق ان کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا، لیکن باقی 2 بھائیوں کا یہ حق ہے کہ وہ اس وراثت کو جو ہے وہ اپنے وہ جو ان کے بھتیجے ہیں وہ ان کے اندر تقسیم کرے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ رول کے مطابق ان کو نہیں ملے گا لیکن ہے کہ وہ احسان کرتے ہوئے ان کو وہ مال دے سکتے ہیں، اور اسی طرح ہی اس قانون کو جو ہے وہ فل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح اوورآل اس قانون کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد ہے لے پالک بیٹے کا وراثت میں حصہ کہ ایک بیٹا نہیں ہے کسی کا لیکن وہ
جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک رول چلا ہوا ہے، منہ بولا بیٹا، منہ بولا بہن، منہ بولی، حالانکہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے رشتوں کو ختم کیا ہے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب حضرت زید کے حوالے سے حضرت زید کو آپ کا منہ بولا بیٹا کہا جاتا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی جو متعلقہ تھی حضرت زینب، ان سے پھر نکاح کیا. تو اوورآل اسی قانون کو ختم کیا گیا کہ یہ جو منہ بولے بیٹے کا تصور ہے یہ کوئی نہیں ہے، یہ میری بہن بنی ہوئی ہے، میرا بھائی بنا ہوا ہے. بھائی جو اللہ نے بنایا ہے وہی بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنا ہوا. یہ بالکل ایک غلط تصور ہے معاشرے کے اندر. ویسے تو المسلم اخو المسلم، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، پھر سارے ہی بنے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو اس طرح کے آپ رول بنا لیتے ہیں تو شریعت کے اندر جو ہے وہ اس کی گنجائش نہیں ہے بالکل بھی. تو لے پالک بیٹے کے حوالے سے بھی وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا. تو جب وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہے تو پھر اس کو وراثت میں بھی حصہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کا پالنے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس نے اس کو پالا ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں بطور ہدیہ یا بطور تحفہ جو ہے کوئی چیز اس کے نام لگا دے یا کوئی پراپرٹی اس کو دے دے، تو یہ اس کے لیے گنجائش موجود ہے. یا 1/3 مال میں سے جو ہے وہ اس کے لیے وصیت کر دے تو یہ اس کے لیے ممکن ہے. لیکن وراثت جب تقسیم ہوگی اور تو اس وقت جو ہے اس کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. لیکن یاد رکھیں جہاں تک تعلق ہے وراثت کا، اب آج کل ایک اور بھی ٹرینڈ عوام کے اندر چل چکا ہے کہ وہ زندگی کے اندر ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم زندگی میں ہی وراثت تقسیم کریں گے. حالانکہ وراثت کا لفظی مطلب یہ ہے کہ وارثہ یورث، مراد یہ ہوتا ہے کہ جو وہ پیچھے چھوڑ گیا ہو. تو ابھی تو وہ خود پیچھے پڑا ہوا ہے، تو ابھی اس لیے تو وہ وراثت کہہ ہی نہیں سکتے آپ اس کو، وہ تو شرعاً وراثت ہے ہی نہیں. وراثت اس مال کو کہتے ہیں کہ جو میت اپنے پیچھے چھوڑ گئی ہو. تو جب ایک شخص خود زندگی میں موجود ہے تو اس پر وراثت کے رولز امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ وراثت ہے ہی نہیں. لہٰذا ان کو چاہیے کہ اگر وہ ہبہ وغیرہ کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس معاملے کے اندر بھی ظلم سے بچنا بہت ضروری ہے. ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو اس بات پر گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے فلاں بیٹے کو ایک باغ دیتا ہوں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک بیٹا اور بھی ہے، کیا تم نے اس کو بھی باغ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں صرف اسی کو دینا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ میں ظلم پر کبھی گواہ نہیں بنوں گا، اور یہ ظلم ہے کہ ایک بیٹے کو کچھ دے اور دوسرے کو نہ دے، تو یہ ظلم ہے. اور حضور نے فرمایا کہ میں ظلم پہ گواہ نہیں بنوں گا. اس لیے اگر اپنی زندگی کے اندر بھی اپنی اولاد کو کچھ تحفہ دے، ہبہ دے، تو کبھی بھی اپنی اولاد پہ ظلم نہ کرے. جو ایک کو دے دوسرے کو بھی وہی دے، تیسرے کو بھی وہی دے، اور جو شرعی تقاضے ہیں ان کے مطابق دے، لیکن کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرے. اور اگر ظلم و زیادتی کریں گے تو وہ حدیث جو ہم نے سب سے پہلے پڑھی تھی وہ اس پر بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے. فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کی وراثت میں سے کچھ کاٹے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جنت کی میراث کو کاٹے گا. اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے جی میراث سے محروم کرنے والے اسباب. وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی شخص وراثت سے محروم ہو جاتا ہے؟ 3 اسباب کی وجہ سے ایک شخص وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. وہ اسباب کون سے ہیں؟ سب سے پہلے مورث کا قتل کرنا. جس شخص کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے آگے وارث نے اسی کو ہی قتل کر دیا تو اب وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے قتل ہی اس لیے کیا ہوگا کہ جلدی سے مرے تو ہمیں کچھ ملے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ شریعت نے رول بنا دیا کہ مورث کو اگر وارث نے قتل کیا ہے تو پھر اس کی وراثت میں اس وارث کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس کو بالکل بھی کچھ نہیں ملے گا، وہ بالکل ہی اس کا حصہ ختم ہو جائے گا. دوسرا ہے دین کا اختلاف. مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا کبھی بھی وارث نہیں ہو سکتا. اس کے اندر اب سارے کافر شامل ہیں، چاہے کوئی قادیانی ہے، چاہے کوئی مرتد ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، مشرک ہے. کبھی بھی مسلمان نہ کسی کافر کا اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے. مسلمان کا وارث مسلمان ہی ہوگا اور کافروں کے وارث کافر ہی ہوں گے. مسلمان کو کافر کی وراثت میں سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے اور نہ ہی مسلمان کی وراثت سے کافر کو کبھی کچھ ملے گا. تو یہ ایک ایسا قانون ہے، مثال کے طور پر خدا نخواستہ اگر کسی کے 3 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا مرتد ہو گیا
تو اب وہ بیٹا وراثت سے بالکل الگ ہو جائے گا اور اس کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تیسرا ہے غلام ہونا، کہ یہ خیر آج کل تو غلامی کا تصور ختم ہو چکا ہے کہ اگر کوئی غلام ہو تو کلیتاً اس کو جو ہے وہ وراثت میں سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ملتا تھا، چاہے وہ ولد ہو، چاہے وہ مکاتب ہو یا مدبر ہو، بہرحال اس کو وراثت میں سے ایسا نہیں ملتا تھا۔ لیکن یہ کیونکہ آج کل ضرورت نہیں ہے اس مسئلے کی تو اس لیے ہم اس کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے اس عرف کا ایک بہت بڑا مسئلہ آنکھ کرنا۔ آج کل تو ٹھیک ہے والدین کے ادب و احترام کے حوالے سے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جتنی تلقین اور تاکید اسلام نے کی ہے کسی بھی اور مذہب نے نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کو سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ شمار کیا گیا، ان کی بے ادبی کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شمار کیا گیا۔ لیکن اب دوسرے اینگل پہ دیکھیں کہ اگر ایک بیٹے نے کوئی بات کر دی ہے آگے سے، یا لیٹس سپوز کہ گستاخی ہی کر دی ہے، اونچی آواز میں بات کی ہے، تو باپ فوراً اخبار میں اشتہار دیتا ہے کہ میں اپنے فلاں بیٹے کو اپنی تمام منقولہ و غیر منقولہ جائیداد سے آگ کرتا ہوں، حالانکہ اس کو آگ کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ شریعت میں آگ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں نا، آئے دن ہم بھی اخبار میں دیکھتے ہیں، اخباریں بھری پڑی ہوتی ہیں، میں نے اس کو آگ کیا تو میں نے اس کو آگ کیا۔ آگ کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے اور کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو آگ کر سکے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم وہ جو گستاخ بیٹے ہیں ہم کو ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین کا ادب و احترام ان پہ لازم ہے، لیکن والدین کو بھی شریعت نے کوئی حق نہیں دیا کہ وہ اپنی وراثت میں سے اپنے کسی بیٹے کو آگ کر سکے۔ اور یہ جو آگ کا ایک تصور ہمارے ملک میں خاص طور پر چلا ہوا ہے تو یہ بالکل غیر شرعی تصور ہے اور شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور یہ آج کا ہمارے اس کے حوالے سے جو ہے وہ چند احکامات تھے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو انتہائی جو ہے وہ اس کی ٹرمینالوجیز ایسی ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے کافی زیادہ ٹائم لگتا، تو اس لیے بہت زیادہ چیزوں کو جو ہے وہ ہم نے اسکپ کیا ہے اور چند چیزوں کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اب اگر آپ کے اس سے ریلیٹڈ کوئی سوالات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ والد کی زندگی میں بیٹی فوت ہو گئی تھی۔ بزرگوں نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کی بیٹی اس کی زندگی میں فوت ہو گئی، اب اس کے نواسے نواسیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جب باپ فوت ہوگا تو کیا اس کے نواسیوں کو اس کی وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں، یہ سوال ہے نا۔ تو یہ بھی وہ جو ہم نے پوتے کی وراثت میں پڑھا تھا، یہ وہی حکم ہے کہ جب اس کی اور بیٹیاں یا اور بیٹے موجود ہیں تو اب نواسے اور نواسیاں جو ہے وہ محجوب ہو جائیں گے اور ان کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، لیکن جو باقی ورثاء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ احسان کے طور پر جمع کر کے ان کو دے سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ دیکھیں نا، محروم ویسے نہیں ہو سکتے، محروم تب ہوں گے کہ ان کے چاچے موجود ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی چاچا موجود نہ ہو، مثال کے طور پر ایک دادا ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، مثال کے طور پر ایک ہی بیٹا ہے، اب اس دادے کی زندگی میں اس کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس کے نیچے 2 پوتے زندہ ہیں، تو اب 2 پوتوں کو ڈیفینیٹلی ملے گا، وراثت میں مکمل حصہ ملے گا۔ لیکن جب اگر ان یتیم پوتوں کے چاچے زندہ ہیں نا، پھر ان کو وراثت میں حصہ نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ اس کے بیٹوں کی وجہ سے وہ نیچے چلے جائیں گے، وہ محجوب ہو جائیں گے، ان کو کہتے ہیں محجوب، یعنی ان کا درجہ نیچے چلا جاتا ہے۔ 1/3، یعنی مثال کے طور پر ایک شخص نے 1 لاکھ چھوڑا ہے، 1 لاکھ کا تیسرا حصہ کتنا بنتا ہے؟ 33,300۔ اب اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے نا تو 33,300 سے اوپر وہ وصیت نہیں جانی چاہیے، یعنی اس نے کہا کہ فلاں کو میرا سارا مال دے دینا، تو اگر وہ اب 33,300 تو دے سکتے ہیں، اس سے اوپر آپ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ ہاں، جو 1/3 دیا جائے گا، 1/3، 1/3 تک وصیت کو نافذ کرنے کا حکم ہے۔
ہاں ایک تہائی کو ڈیوائڈ کیا جائے گا. نہیں وہ اس کے حوالے سے میں نے وہ حدیث پاک جو پڑھی ہے نا وہ ایک ضابطہ ہے کہ اس میں برابری ہونی چاہیے. جیسے کہ وہ میں نے بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ گواہ ہو جائے میں اس بیٹے کو جو ہے وہ ایک باغ دے رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا تمہارا دوسرا بیٹا بھی ہے کیا اس کو بھی دیا ہے؟ تو ان کا نہیں. حضور نے فرمایا کہ پھر میں ظلم پہ گواہ نہیں ہوتا. تو مطلب کیا ہے کہ پھر اس کو بھی دو. کسی ایک کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, سب کو برابری کی بنیاد پر یہ جو شرعی رول ہے ان کے مطابق دو. اگرچہ وہ وراثت نہیں ہے لیکن ان رولز کے مطابق دو جو شریعت نے بنائے ہیں, اور کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی نہ ہو تو پھر آپ کر سکتے ہو اس میں. عدالت میں دیکھیں پاکستانی قانون کے حوالے سے تو میں نہیں جانتا کہ کیا پاکستان کا قانون اس حوالے سے کیا ہے, لیکن شرعی قانون میں یہ اس کو ظلم قرار دیا ہے. اور وہ جو ہم نے دوسری حدیث پڑھی تھی یہ اس زمن میں خاص طور پر جو باپ ہیں تو ان کو اپنے مرنے سے پہلے اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ کہیں وہ ان کی اپنی اولاد ہی ان کے جہنم میں جانے کا سبب نہ بنے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اپنی اولاد میں انصاف کر کے نہیں جائیں گے, کسی ایک اولاد کو بہت زیادہ دے کر جائیں گے, دوسروں کو محروم کر کے جائیں گے, تو خود ان کی اپنی اولاد ان کے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی. اس لیے وہ جب جائیں تو جو عدل و انصاف کے تقاضے ہیں ان کے مطابق تقسیم کر کے جائیں. اسبات میں ہر وہ رشتہ آتا ہے کہ جو اس سے اسکپ ہے. مثال کے طور پر اس میں چاچا بھی ہو سکتا ہے, ماما بھی ہو سکتا ہے, تو جو مطلب جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو وہ اس کے اندر شامل ہے. کر سکتے ہیں, استحسان کر سکتے ہیں, لیکن کوئی پھر قرض کی حیثیت سے نہ دے اس کو. مثال کے طور پر یہ نہ ہو کہ ایک بندہ دے رہا ہو, وہ کہے کہ میں اس کو دے رہا ہوں اس کے کفن کے لیے لیکن یہ قرض ہے, تو پھر وہ اس کے قرض میں اضافہ ہو جائے, پھر جو دے اس کو فوراً معاف کر دے یا اس کو گفٹ کے طور پر دے, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ معاملہ جو ہے وہ گنجلک سا ہو جائے. آپس میں جی جی بیٹے کو نہیں دیتی. ہاں بس ٹھیک ہے, اگر وہ ایگری ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور زندگی میں جو کسی کو دیتا ہے نا وہ تحفہ اور ہبہ ہوتا ہے, گفٹ ہوتا ہے, وہ وراثت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ اپنی مرضی سے اس کو دے سکتا ہے بشرطے کہ کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ ہو. ایگری ہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرہ. اور انشاءاللہ ٹی بریک ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ 15 منٹ بعد ہم عربی گرامر کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ. الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. عربی گرامر کے اس سیشن میں ہم عربی کے جو بنیادی علوم ہیں اس کی چند بنیادی چیزوں کو ہم سیکھ رہے تھے. اور جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس شارٹ سیشنز کے اندر ہم اس کو مکمل طور پر جو ہے اس کا احاطہ کر سکے, لیکن اس کے باوجود ہماری یہ کوشش تھی کہ کم از کم اتنی عربی جو ہے وہ ہم جان لیں کہ قرآن و حدیث کے جو الفاظ ہیں اس سے کچھ حد تک جو ہے وہ ہماری آشنائی ہو سکے. تو اس کے لیے ہم نے شروع کیا اور الحمدللہ کافی چیز ہم نے کور کی. تو اب اگلے جو ہمارے چند لیکچرز ہیں اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کی ریویژن کر لیں ایک دفعہ, تاکہ جو چیزیں ہم ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں تو وہ صحیح جو ہے وہ پختہ ہو جائے. تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ عربی گرامر میں کون کون سا علم شامل ہے, بولیں آپ. علم الصرف اور علم النحو. علم الصرف اور علم نحو یہ دونوں علوم جب ملتے ہیں تو اس کو عربی گرامر کہتے ہیں. اچھا, جب کوئی بھی لفظ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں.
یا تو اس کا کوئی معنی ہوگا یا معنی نہیں ہوگا. اگر اس کا معنی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. اور اگر اس کا کوئی معنی نہ ہو تو اس کو محمل کہتے ہیں. کلمہ کو موضوع بھی کہتے ہیں. پھر کلمہ جو کوئی لفظ آپ کی زبان سے نکلتا ہے اس کی دو قسمیں، یا تو وہ ایک اکیلا لفظ ہوگا یا وہ دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوگا. اگر وہ ایک اکیلا لفظ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد. اور اگر وہ دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب. پھر مفرد کی 3 قسمیں، ایک ہوتا ہے اسم، دوسرا فعل اور تیسرا حرف. اس کو اسم، فعل اور حرف کی جو تعریفات ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے. سب سے پہلے مرکب کو دیکھ لیں. مرکب کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے مرکب مفید یا اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے مرکب غیر مفید. مرکب مفید کون سا ہوتا ہے اور مرکب غیر مفید کون سا ہوتا ہے یہ بھی ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ اس کی یہاں پر جو تعریفات ہیں وہ سن لیں. مرکب مفید اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جب کہنے والا کوئی بات کہے تو سننے والے کو مکمل طور پر اس کی سمجھ آ جائے اور کوئی پہلو جو ہے وہ اس کا خالی نہ رہے اور اس کو مزید سننے کی گنجائش نہ ہو. جیسے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے، اب یہ پورا جملہ ہے، اس جملے میں مزید کسی ایڈیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ہوتا ہے مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید وہ مرکب ہوتا ہے کہ جب وہ بولا جائے تو سننے والا اس کے حوالے سے مزید کچھ سننا چاہے، یعنی وہ جملہ مکمل نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے الرجل الکریم، کریم آدمی. اب کوئی بولتا رہے کریم آدمی کریم آدمی تو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو کیونکہ وہ جملہ نامکمل ہے اس لیے اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں. پھر مرکب غیر مفید کی 2 اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے مرکب اضافی اور دوسرا ہوتا ہے مرکب توصیفی. مرکب اضافی کون سا مرکب ہوتا ہے؟ مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس میں ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف کی گئی ہو. مرکب اضافی، ولید صاحب آپ سے مرکب اضافی کا ہی میں نے پوچھا تھا، اس لیے اب آپ ذرا توجہ کریں. مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس میں ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف کی گئی ہو یا ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا گیا ہو، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. اور اس میں پہلے لفظ کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. اور جب آپ نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو پھر اس میں ترجمہ پہلے مضاف الیہ کا ہوگا اور بعد میں جو ہے وہ مضاف کا ترجمہ ہوگا اور ان کے درمیان میں کا کے کی ہوگا. جیسے یہ ایگزامپلز ہے. اب حبیب اللہ کا ترجمہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ کا حبیب. اصحاب الرسول، رسول اللہ کے صحابہ. لیلۃ القدر، قدر کی رات. اطاعت الرسول، رسول کی اطاعت. تو یہ اس کا ترجمہ کرنے کا جو ہے وہ ایک پیٹرن ہے کہ بعد والے لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ پہلے کیا جائے گا. یہ اسائنمنٹ ہم نے کی تھی. اور اس کے بعد اگلا مرکب ہے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک لفظ دوسرے لفظ کی اچھی یا بری صفت بیان کرے. اچھی یا بری جو لفظ صفت بیان کرے گا اس کو یہ اس مرکب کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. اس میں پہلے لفظ کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں اور اس میں ترجمہ پہلے صفت کا اور پھر موصوف کا ہوتا ہے. یعنی اس میں بھی جو بعد والا لفظ ہے اس کا ترجمہ پہلے کیا جائے گا اور پہلے والے کا بعد میں. جیسے الہ واحد، ایک معبود. رسول کریم، کیا ترجمہ ہے؟ الفوز العظیم. عبد المؤمن. اس کے بعد ہے مرکب مفید، جو وہ مرکب اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کنسپٹ کلیئر ہو جائے، یعنی جو بات آپ کر رہے تھے وہ سننے والے کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے. لیکن اس کی آگے پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے جملہ خبریہ اور ایک ہے جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. ٹھیک ہے، یعنی جس کے اندر کوئی نہ کوئی خبر دی جا رہی ہو اور اس میں جو سپیکر ہے جو بول رہا ہے اس کو آپ سچا یا جھوٹا کہہ سکیں تو اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں. جیسے کوئی کہے انا مسلم، میں مسلمان ہوں، تو اگر تو وہ واقعی مسلمان ہے تو وہ سچ کہہ رہا ہے اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ اس کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں.
اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں. اور جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکم ہوگا یا کوئی ایسی بات ہوگی کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. جیسے کسی نے کہا اقرا، تو پڑھ، تو اب اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر کسی نہ کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اس کو جو ہے وہ جملہ یہ خبریہ کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں کہ وہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. اور یہ بالکل سمپل ہے کہ جس جملے میں پہلے اسم آئے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور جس جملے میں پہلے فعل آ جائے تو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کی تعریف کیا ہے کہ وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جیسے اللہ احد، اس کے نیچے پھر اس کی تھوڑی اور وضاحت لکھی ہوئی ہے تو یہ آپ سب پڑھ لیں گے. اس کے بعد جملہ فعلیہ جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے اراد اللہ، اس میں ارادہ فعل ہے اور اس میں اللہ جو ہے وہ اسم ہے اور یہاں پر فاعل بن رہا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے. تو یہ ان کی ہم جو ہے وہ جسٹ اوور ویو کر رہے ہیں کیونکہ پہلے ہم 1 سے 2 دفعہ جو ہے وہ ان سلائیڈز کو پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد یہ ہمارا اگلا لیکچر تھا جملہ خبری اور جملہ انشائیہ کو ابھی آپ نے پڑھا، اور اس کے آگے جملہ انشائیہ کی کچھ اقسام ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر استعمال ہوتی ہے. یعنی یہ اقسام ہے. سب سے پہلے جملہ انشائیہ کی کیا تعریف تھے جو بھی آپ نے پڑھی کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے کون سی چیز ہے؟ امر، حکم دینا، کہ اگر کوئی حکم دے جیسے اس جد، تو سجدہ کر، نہیں جس میں کسی چیز سے روکا گیا ہو، جیسے لا تقتل، اس میں استفہام ہو یعنی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا ہو، اس میں تمنا کی گئی ہو کسی چیز کے بارے میں، اس میں کسی چیز کی امید کی گئی ہو، اس میں کسی کو پکارا گیا ہو، یا اس کے اندر قسم ہو یا تعجب کا اظہار کیا گیا ہو، تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں کہ جو تقریباً ہر لینگویج کے اندر جو ہے وہ مشترک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی میں نے ان کی ایگزامپلز نہیں پڑھی، یہ آپ جب ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ اس وقت پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد ہم نے پہلے ایک چیز سکپ کی تھی کہ جو اس میں مفرد ہوتا ہے، جو مفرد لفظ ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کون کون سی اقسام ہے؟ اسم، فعل اور حرف. اسم کی علامات، اسم کی علامات میں سے کون سی علامات ہیں یہ ہم پڑھ بھی رہے تھے اس دن. سب سے پہلے کہ اسم کے شروع میں الف لام آتا ہے. الف لام کبھی بھی فعل کے شروع میں نہیں آئے گا، جس لفظ کے شروع میں آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے. اسم کے آخر میں تنوین آتی ہے، اور ساتھ میں ایک قاعدہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی لفظ پر الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے. یعنی ایک لفظ پر یا الف لام آئے گا یا تنوین آئے گی، دونوں اکٹھے کبھی بھی نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، اور اس کو بہت بڑی غلطی جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے عربیوں کے ہاں. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی بندہ عربی بول رہا ہو اور وہ ایک لفظ پر الف لام اور تنوین دونوں پڑھ دے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو بہت بڑا بیوقوف سمجھے. یعنی اس کو وہ آپ کہتے ہیں خطا فاحشہ، یعنی بہت بڑی غلطی جو اس کو تصور کرتے ہیں. یعنی یہ ان کا ایک اٹل قانون ہے کہ یہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، جیسے اور بھی قانون ہے، یعنی جو سبجیکٹ ہوگا اس کے اوپر ہمیشہ پیش ہوگی، جو مفعول ہوگا اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہوگی. تو اس طرح کے کچھ یونیورسل ان کے رولز بنے ہوئے ہیں جو ان کی عربی گرامر کے حوالے سے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اسم کے آخر میں گولتا آتی ہے اور وہ لفظ مضاف ہوتا ہے، یعنی اس کی کسی دوسری چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے. جیسے مضاف، مضاف الیہ آپ نے پڑھا ہے مرکب اضافی میں. وہ لفظ موصوف ہوتا ہے، وہ لفظ تثنیہ ہو اور وہ لفظ جمع ہو. تو یہ جتنی بھی علامات ہیں یہ اسم کی علامات ہیں. جب یہ کسی لفظ میں پائی جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ جو ہے یہ اسم ہے. اس کے بعد اگلی چیز آپ نے پڑھی تھی فعل کی علامات. فعل کی علامات میں سے جس لفظ سے پہلے قد آ جائے، سین آ جائے، سوف آ جائے، یا جس لفظ پر جزم آ جائے تو وہ لفظ کون سا لفظ ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، فعل کے آخر میں جزم آتی ہے، کبھی بھی اسم کے آخر میں جزم نہیں آئے گی. فعل کے آخر میں تا ساکن آتی ہے، جیسے علمت، داربت، دخلت. ٹھیک ہے،
فعل کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل آتی ہے. یہ جو ضمیر ملی ہوئی ہوتی ہیں جس میں ضربتو، ضربتما، ضربتم، تو یہ جو ضمیر ملی ہوئی ہوتی ہیں جس لفظ کے ساتھ ملی ہوں گی تو وہ فعل ہی ہوگا. یہ فعل کے علاوہ کسی اور لفظ سے نہیں مل سکتے. اس کے بعد فعل امر یا نہیں ہوتا ہے، یعنی اس میں کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو وہ فعل ہی ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی چیز ہے حرف. حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت موجود نہ ہو، یعنی اگر اسم اور فعل کی کوئی علامت موجود نہیں ہے تو اس کو حرف کہتے ہیں. اور یہ حرف دو اسموں یا ایک اسم اور فعل کو ملانے کے کام آتا ہے. جیسے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو یہاں پر یؤمنون بالغیب میں جو با ہے یہ یؤمنون اور الغیب کو ملانے کے لیے با جو حرف ہے اس کو لایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر با حرف نہ لایا جاتا تو پھر یہ جملہ جو ہے وہ مکمل نہ ہوتا. تو بعض اوقات جو ہے یہ دو لفظوں کو یا دو جملوں کو ملانے کے کام آتا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ یہ حرف اس کام کے اندر استعمال ہوتا ہے. آج ہم جو ہے وہ اس کو جلدی جسٹ اوور ویو کر رہے ہیں کیونکہ یہ چیزیں ہم نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہیں، تو کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس سے گزر جائیں تو انشاءاللہ، تاکہ چند بنیادی چیزوں کا جو ہے وہ علم ہمیں حاصل ہو جائے گا اس حوالے سے. اس کے بعد ہے افراد کے اعتبار سے اسم کی اقسام. یعنی جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ باقی لینگویجز میں دو چیزیں ہوتی ہیں، واحد اور جمع. انگلش میں ہوتا ہے سنگولر پلورل، لیکن عربی میں تین ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے، اور جمع تین یا تین سے زیادہ کے لیے. تو اس کے اندر بھی وہ آپ نے اس کی ڈیٹیل اس سلائیڈ میں موجود ہے، یا آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو بھی آپ بعد میں تسلی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں. اس کے بعد جو جمع ہے پھر اس کی دو قسمیں، ایک جمع سالم ہوتی ہے اور دوسری جمع مکسر ہے. جمع سالم جب آپ واحد سے اس کی جمع بنائے، اگر واحد کا لفظ سلامت رہے تو وہ جمع سالم ہے. جیسے مسلمون سے آگے آپ نے واو نون کا اضافہ کیا اور مسلمون بن گیا، تو آپ کہیں گے کہ یہ جمع سالم ہے. اور اگر واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا لفظ سلامت نہیں رہتا، وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. جیسے کتاب ان کی جمع کیا آتی ہے؟ کتب. ٹھیک ہے، تو کیونکہ کتاب ٹوٹ گیا ہے تو اب اس لیے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. یہ اس کی وضاحت جو ہے یہاں پر موجود ہے. جنس کے اعتبار سے اسم کی دو اقسام ہے، اور یہ تو ہر لینگویج کے اندر جو ہے وہ مشترک ہے، مذکر اور مؤنث. اسی طرح اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت نہ ہو، اور مؤنث وہ اسم ہے کہ جس میں تانیث کی علامت یا تو لفظی طور پر پائی جائے یا معنوی طور پر پائی جائے. لیکن اس کے اندر خاص چیز یہ ہے عربی کے اندر تانیث کے حوالے سے کہ اردو کے اندر یا انگلش کے اندر بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ مطلب انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا ضابطہ بنایا ہوتا ہے کہ اس میں وہ مذکر یا مؤنث کے تحت اس کو داخل کرتے ہیں. اب انہوں نے مؤنث کو پہچاننے کے کچھ خاص طریقہ کار رکھے ہوئے عربی کے اندر. ظاہر ہے کہ کوئی بھی لفظ یہاں یہ تو نہیں ہے کہ جس کا جو دل کرے گا خان صاحب آتی ہے یا خان صاحب جاتی ہے، ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا. وہ ایک رول ہے عربی کا، انہوں نے اس رول کے مطابق بنایا کہ اس لفظ کو مؤنث کہنا ہے تو مؤنث ہی کہنا ہے. اب سورج دیکھیں، سورج نے اس وقت جو ہے جلا کے مار دیا ہے، لیکن عربیوں کے ہاں وہ مؤنث ہے. آپ مانیں گے عربی اس کو مؤنث کہتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے انہوں نے رول بنائے ہوئے کہ یہ مؤنث ہے تو مؤنث ہی ہے. اب اس مؤنث کو آپ مذکر پڑھیں گے تو وہ غلط ہے. اس طرح کی بہت زیادہ چیزیں جو انہوں نے اس کے مطابق رول بنائے ہوئے ہیں، اس کی پہچان کے طریقہ کار ہے، تو اس کے بھی کچھ علامات انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تانیث کی علامات میں سے ایک ہے گول تا. جس لفظ کے آخر میں گول تا آئے گی تو وہ لفظ جو ہے وہ مؤنث ہی ہوگا. دوسرا ہے الف مقصورہ. یہ جو یا کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. تیسرا ہے الف ممدودہ. الف ممدودہ جب الف آئے، زبر ہو، الف ہو، اس کے آگے پھر حمزہ ہو، جیسے حمراء، اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں. اب جس لفظوں پر یہ والی علامات آ جائیں تو ان پر جو ہے وہ مؤنث ہونے کا حکم لاگو ہوگا. یعنی اب جب آپ فعل بنائیں گے
تو ان کے لیے مؤنث کا فعل بنائیں گے. یہ علامات ہیں کہ جن کی بنا پر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ فعل جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے وہ مذکر ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے اندر انہوں نے اصل رکھا ہے مذکر کو، اور مذکر کے علاوہ جو مؤنث ہے جب تک ان میں علامات پائی جائیں گی تو اس پر مؤنث کا قانون لگے گا، ورنہ سارے جو ہے باقی وہ مذکر ہی. مؤنث کی اقسام ہے پھر مؤنث حقیقی یا مؤنث لفظی. مؤنث حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی نر جانور ہو، اور مؤنث لفظی وہ ہوتا ہے کہ جو لفظاً مؤنث ہو، در حقیقت اس میں تذکیر و تانیث کی ایسی کوئی بھی چیز موجود نہ ہو. اس کے بعد معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے، اور یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جو ہر لینگویج میں کامن ہے کہ یا ایک چیز معرفہ ہوگی یا نکرہ ہوگی. معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے، اور نکرہ وہ اسم ہے جو کسی غیر معین چیز پر، جگہ پر یا کسی بھی شخص پر دلالت کرے، تو وہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، معرفہ کی اقسام ہے عربی کے اندر معرفہ بنانے کے لیے کہ یا اگر وہ کسی خاص شخص کا نام ہو یا وہ کوئی ضمیر ہو. ٹھیک ہے، ضمیر کہتے ہیں کہ کسی نام کی جگہ پر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے علی آیا، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر وہ گیا، تو یہاں جو وہ یہ جو استعمال کر رہے ہیں نام کی جگہ پر، اس کو ضمیر کہتے ہیں. تیسرا اسم موصول، جو دو لفظوں یا دو اسموں کو، دو جملوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. اس کے بعد ہے اسم اشارہ، جیسے ہاذا، ذالک، تلک، جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے معرف باللام، کہ جب الف لام کے ذریعے کسی لفظ کو معرفہ بنایا جائے، جیسے راجل کا مطلب ہے مرد، اور اس کے پیچھے الف لام لگ جائے الرجل، اب مطلب کوئی خاص مرد. اس کے بعد ہے معرف بالاضافت، جس میں کسی چیز کی طرف اضافت کی گئی ہو، کسی دوسرے لفظ کی طرف اضافت کر کے اس کو جو ہے وہ خاص کیا گیا ہو. معرف بالندا، ندا کے ذریعے جو ہے وہ اس کو معرفہ بنایا گیا ہو. تو یہ چند طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے وہ کسی بھی نکرہ کو معرفہ بنایا جاتا ہے. یہ اس کی وضاحت ان سلائیڈ میں موجود ہے، جو ابھی میں نے اس کو مختصراً بیان کیا، تو یہ آپ بعد میں یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. بس یہ آخری سلائیڈ ہے، یہ دیکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے ساتھ. اس کے بعد ہے فعل. فعل کی کیا تعریف ہے؟ فعل کلمہ کی وہ قسم کہ جو کسی کام کے کرنے، ہونے یا کسی زمانے میں اس کے ظاہر ہونے کو ظاہر کرے، اس کو فعل کہتے ہیں. جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کسی زمانے میں ظاہر کرے اس کو فعل کہتے ہیں. اس کی 3 قسمیں ہیں، اور یہ 3 زمانوں میں ہوتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل. یا پڑھ چکے ہیں، لیکن جو عربی ہے اس کے اندر 2 زمانے ہوتے ہیں. اس میں ماضی، حال اور مستقبل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں 2 ہے. ماضی یہ زمانہ ماضی کے لیے، یعنی پاسٹ کے لیے. دوسرا زمانہ اس میں استعمال ہوتا ہے مضارع، اور یہ مضارع جو ہے یہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ فعل کی پھر اس اعتبار سے 2 اقسام بنے گی، ماضی اور مضارع کی. ماضی کے لیے یہ گردان ہم نے پڑھی تھی، اور اب کون پڑھے گا بچہ؟ آپ پڑھیں یہ جو لکھے. ٹھیک ہے، یہ نہیں، یہ گویا کہ ایک سٹرکچر ہوتا ہے کہ یہ سٹرکچر جب آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس سے کوئی بھی دوسرا لفظ بنانا جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہوگا. اس میں یعنی کہ غائب کے لیے 3rd پرسن کے لیے الگ سے 6 سیغے ہیں، پھر 2nd پرسن کے لیے الگ ہیں، پھر متکلم جو سپیکر ہے اس کے لیے الگ ہیں. تو اس طرح جب آپ دیکھیں گے تو اس طرح سمجھنا اور عربی کے الفاظ کی پہچان کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا ترجمہ بھی ہے، یہ یہاں سے آپ ترجمہ بھی بعد میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اسی کا مجہول. ابراہیم آپ پڑھیں. بس اس کے اندر اور کوئی فرق نہیں ہے، بس جب مجہول بنانا ہے، مجہول یعنی پیسے وائز بنانا ہے، تو بس پہلے لفظ پر پیش ہوگی اور دوسرے پر زیر ہوگی. باقی سارا جو سٹرکچر ہے وہ سیم ہی ہوگا، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا. تو یہ اسی طرح ہی ہوگا، لیکن یہ کہ جب یہ آپ کو سٹرکچر
سمجھ آ جائے گا تو پھر بہت زیادہ قرآن اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جن کی آپ کو خود جو ہے وہ پہچان ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ اس کے چاند الفاظ تھے. باقی انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزوں کو کور کریں گے. تو انشاءاللہ آپ بھی ساتھ ساتھ ٹرائی کریں, ریویژن کرتے رہیں, تاکہ جتنی چیزوں کو ہم نے پڑھ لیا ہے تو ہم اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں اور اس کو اپنی زندگیوں پر صحیح طریقے سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکیں. اور خاص طور پر پھر جب ہم قرآن کو پڑھیں تو پھر ہم اس کے اندر غور کریں, یہ کون سا لفظ ہے, یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے, اگر یہ لفظ ہے تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا. تو اس طرح جب ہم غور کریں گے تو قرآن کی برکتیں جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں بھی شامل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے. اگلا جو ہمارا ویکنڈ ہوگا نا, جو وہ باقاعدہ کلاسز کے لیے آخری ویکنڈ ہوگا. اس کے اندر آپ کے لیکچرز ہوں گے ایز یوزول جیسے ہو رہے ہیں, لیکن وہ آخری ہوگا. اور اس کے بعد جو اگلے دو ویکس آئیں گے اس میں ایک عید سے متصل پہلے ہے اور ایک عید کے بعد ہے. یعنی عید کے آگے پیچھے جو دونوں ویکنڈز ہیں وہ آپ کی ریویژن کے لیے اور تیاری کے لیے جو ہے وہ اس میں چھٹی ہوگی. اور پھر اس سے جو اگلا ویک آئے گا اس میں انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ باقاعدہ امتحان لیا جائے گا ان تمام سبجیکٹس کا. تو جو دوست اس میں کامیاب ہوں گے تو خواجہ ابوالخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے. جزاک اللہ.